ہم بیک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے اختر آرائی صاحب سے مہنگائی پر بات ہو رہی ہے. اختر آرائی صاحب، ایک اور اہم بات، یہ جو سیاسی جو اکھاڑ پچھاڑ ہے، سیاسی جو داؤ پیچ ہے، اس میں کچھ خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ بنا رہی ہے، کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی سینیریو بن رہا ہے آئندہ انتخابات کے لیے؟ جی بالکل، میں تو بہت پہلے سمجھ رہا تھا. آپ ہی کے میٹرو کے پروگرامز میں نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا ہے. اگر کہیں تو میں کلپ بھیج دوں آپ کو. آپ کے ریکارڈ میں میں نے یہ کہا تھا اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا ممکن شاید نہیں ہوگا. میں نے اس وقت بھی اپنی جو ہے تجزیے میں یہ بات پیش کی تھی کہ یہ دیکھیے گا کہ فیوچر میں یہی ہونے والا ہے کہ یہ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. ابھی تو آپ دیکھیے آتے دنوں میں کیا کچھ نظر آئے گا. انشاءاللہ مجھے آپ جب دعوت دیں گے تو میں آپ کے پاس کچھ اور انسائیڈ نیوز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. یہ ہونے والا ہے. سیاست تو ہے ہی اب اس طرح کی. اب آپ ارینجمنٹس ہوں گی، میجورٹی میں کوئی بھی نہیں آئے گا. اب سچویشن یہ ہوگی کہ جیسے کہ یعنی کہ مخلوط حکومت بنانے والا سسٹم ہوگا تاکہ وہ کنٹرول میں رہے، تاکہ وہ معاملات اس طرح سے ہوں. بس وہ سیٹ اپس آنے والے ہیں. اور اس کے اندر یہ چیز جو پیشن گوئی جو آپ نے فرمایا، یہ میں نے پیشن گوئی 1 سال پہلے کی تھی. تو دیکھیں اختر آرائی صاحب، پوچھنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بن بھی رہی ہے، عوام کے لیے یہ بہتر ہے، مفاد میں ہے، یا پھر ایک وقت پہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں اگر وہ واپس رول بیک ہو جاتی ہے تو وہ تو بہت نقصان دہ ہوگا. عوامی ریلیف کا کہیں کوئی راستہ بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، عوامی ریلیف نہیں ملنے والا. عوامی ریلیف اگر ملے گا تو وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر ڈنڈا چلاتی ہے تو پاسبلٹی ہے. اس کا چھوٹا سا ڈیمو آپ نے دیکھ لیا کہ چند چیزوں پر اگر تھوڑا ایکشن لیا گیا تو چیزیں کنٹرول میں آئیں. پولیٹیشینز تو لگتے ہیں کہ یہ کنٹرول کر ہی نہیں پا رہے. تو اب تو نا امیدی کی فضا جو قائم ہے، سیاست دانوں سے امید نہیں بچی. اور اگر ایک امید کی کرن تھی ایک پارٹی سے اور اس پارٹی کو بھی دبوچ لیا گیا، اب اگر تھوڑی بہت امید ہے شاید اس سے ہوگی. مگر یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی سے ہے، شاید ان کے جو ووٹرز ہیں. مگر یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. اس 25 کروڑ میں سے آپ کو پتا ہے کتنے ووٹ ڈالتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو 5 کروڑ بھی ووٹ نہیں ڈلتے. ووٹوں کی آپ کیلکولیشن دیکھ لیجیے. میں بہت بڑی بات 12 کروڑ تو ووٹرز ہیں. دیکھیے ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے. 12 کروڑ تو لسٹنگ ہے نا. 12 کر لیں 13 کر لیں، اس کا ٹرن آؤٹ ریئل جو ہوتا ہے وہ تو 20% بھی نہیں ہوتا. باقی تو ٹرن آؤٹ کیسے ہوتا ہے وہ میجک ہوتا ہے. رہی بات کہ اگر 5 کروڑ جو میں نے فگر کہی ہے، میں نے یہی تو بتایا ہے کہ 40% لگا لیجئے ان ووٹر کا. تو جس ملک کی 25 کروڑ عوام ہو، 5 کروڑ اس کی کتنی فیصد ہوتی ہے ٹوٹل آبادی کا. اور ان کے ووٹر تھے، اس میں بھی کہیں ان کے ووٹرز اپنے ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، یا کچھ پھر ہوتے ہیں جو ڈال جاتے ہیں، باکس بھر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایکچولی ہے کہ عوام تو نکلتی نہیں. جس دن جو ہے پورا کا پورا 10 کروڑ عوام ووٹ دینے کے لیے آ گیا نا، اس دن سمجھ جائیے گا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور اللہ کر کے کہ عوام اس دفعہ اپنا ووٹ کا پاور یوز کرے، اور کرنا بھی چاہیے. اگر تو 90 ڈیز میں ہوئے تو کریں گے، مگر لگتا ہے یہ ڈیلے ہونے والے ہیں اور ہوں گے. IMF کا پروگرام ختم ہوگا، بہت سی ارینجمنٹس ہیں، وہ ہونے کے بعد ہی الیکشنز ہوں گے. اگر الیکشن ڈیلے ہوئے تو پھر اس کا بھی امکان ہے کہ اگر سیاسی صورتحال خراب ہوئی تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اختر آرائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ سے بھی بات کریں گے. فاروق ڈاڈی صاحب، آپ سے کافی دیر ہو گئی، آپ سن رہے تھے ان کی ساری باتوں کو، ان کے تجزیوں کو. میں ان کی باتوں سے بالکل متفق ہوں، لیکن ایک بات پہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے، ریزرویشن ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی اور PTI میں جو اتحاد ہوگا. اچھی بات ہے، سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک دوسرے کو، یہ سیاست میں تو ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنے ذاتی طور پہ یہ مجھے بہت مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے. اتحاد تو 13 جماعتوں کا بھی ہوا تھا نا فاروق صاحب. دیکھیں 13 جماعتوں کے اتحاد پہ تو مفاد کی سیاست میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ چل رہا ہے کہ اس پہ میں آپ کو کہہ دوں. اچھا تو میں یہاں پھر کوٹ کروں گا ہمارے جو مرحوم جنرل حمید گل صاحب کو.
حمید گل صاحب نے یہ ایک بات کہی تھی، دو باتیں ان کی بڑی غور طلب ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ افغانستان میں امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جس دن پاکستان میں کسی مرد مجاہد نے یہ کھڑے ہو کے امریکہ کے منہ پہ کہہ دیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، اس دن جتنے بھی اسرائیلی اور امریکن ایجنٹ ہیں نا وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے. اپنے شدید اختلافات کی باوجود ہم نے پی ڈی ایم کی صورت میں یہ چیز دیکھ لی کہ وہ دو جماعتیں جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہی تھی اور پیٹ سے ڈالر نکالنے کی باتیں کر رہی تھی، وہ ایک دوسرے کے گن گا رہے تھے. تو ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو یہ سارے یہ پورے یہ دنیا کا نظام جو چلا رہے ہیں، اور جنہوں نے بھٹو صاحب کو بھی پھانسی پہ لٹکوایا، ضیاء الحق کو لے کے آئے اور ضیاء الحق کے تھرو جو ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا، میں پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی اس میں، اس جوڈیشل مرڈر پہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری ایک آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں دوسروں کی، اگر رشیا اور یوکرین کی اگر جنگ ہو رہی ہے تو ہم اس میں فریق کیوں بنے؟ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم امریکہ کی جنگ میں جب فریق بنے تو 80,000 لوگوں کی شہادت دی، تو ہمیں تو نقصان ہے، ہمارا الائز. اور آج ایک اور بات آپ کے توسط سے کروں کہ جس طرح آج کے یہ امریکن ایمبیسڈر اور یہ جس طرح سے ہمارے اداروں میں جا رہے ہیں اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بلوچستان جا رہے ہیں. ایک مبینہ طور پہ ایک بات بھی آئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بلوچستان کے پورٹ کی اور اس کی بات چیت ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے. آپ چائنا کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ رومرز بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. 65 ارب ڈالر چائنا نے پاکستان میں انویسٹ کیے ہیں. بلوچستان کی جو پورٹ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو بے وقوفیاں کر رہے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس سمت پہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں ہیں ہمارے پالیسی میکر؟ کہاں ہے ہمارا تھنک ٹینک؟ فاروق صاحب، یہاں تو چیزیں مینج ہی نہیں ہیں. اچھا، اختر ارائیں صاحب سے بھی ایک چیز پوچھ لیتے ہیں. اختر ارائیں صاحب، یہ جو براہ راست نشریات ہوئی ہیں عدالت کی، سپریم کورٹ کی، اور پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا، تو یہ کس کے لیے اشارہ تھا؟ کس کو پیغام دیا گیا؟ کچھ اس کا بتائیے گا، اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، یہ بیسیکلی میں نہیں چاہوں گا کہ عدلیہ کے اس وقت پروسیڈنگز کے اوپر کچھ میں کامنٹس کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں لیگل ریزنز ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سو موٹو ایکشن بھی لیے جا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو راز کا راز رہنے دیجیے، اور آپ اسی ماہ کے اینڈ میں اور آپ اکتوبر تک دیکھیے گا سچویشن کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ابھی تو ظاہر ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب کا بھی احمد ہے اور اس کی سٹارٹ لیا ہے انہوں نے، مگر وہی بات ہے اب تو فل بینچ بنانے کی اور بہت سی باتیں جو ہے ہو رہی ہیں تاکہ جو بھی معاملات ہوں اس کو ڈسیزن لیا جائے. مگر یہ جو بھی ہوگا وہ قانون جو چاہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے، اور وہ کون سا قانون کون سا راستہ لے گا یہ تو عدلیہ ہی بتا سکتی ہے. نہیں، چیف جسٹس صاحب کا جو فرسٹ ڈے تھا، بلکہ میں حلف برداری کی طرف سے بات کروں گی، اس وقت سے لے کے ان کا جو جیسچر تھا بڑا پازیٹیو رہا. انہوں نے بڑے سارے میسیجز دیے ہیں اور اس کو کافی لوگوں نے سراہا ہے. انہوں نے پروٹوکول نہیں لیا، روٹ نہیں لگا، گاڑی نہیں لی، عام سی گاڑی میں بیٹھ کے، نارمل روٹین کی گاڑی میں وہ بیٹھ کے آیا. اور انہوں نے خاص طور پہ میسیج دیا وہاں پہ کھڑے ہو کے دروازے پر. ان کا جو پہلا جو میسیج تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں جو سائلین آتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، آپ انہیں ایز اے گیسٹ ٹریٹ کریں، مطلب انہیں عزت و احترام دیں. ورنہ نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائلین بیچارے سب سے زیادہ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑا اچھا میسج تھا. دیکھیں، میسج تو اچھا ہے. میں نے کہا نا یہ آمد ہے. ظاہر ہے جب نئے چیف آتے ہیں تو ہم سب امید کی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر انصاف ہی وہ چیز ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اگر عدلیہ آزاد ہے اور انصاف ہو رہا ہے تو اس نے تو امید دکھانی ہے. سب کوئی دیکھ رہا ہے. ایون آپ دیکھیں حکومتیں بھی جو ہے وہ عدلیہ کی طرف دیکھتی ہیں. اس وقت عدلیہ کا اس طرح کا جسٹر دینا بہت ضروری تھا جو کہ دیا گیا، اور یہ عوام کو بھی ایک میسج آیا. مگر اب دیکھیے کہ آگے ہوتا ہے کیا. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ اب وقت ہی بتائے گا
اس مہینے کا آخر تک یا پھر یہ ہے کہ آنے والے مہینے کی ابتدا میں ساری باتیں سامنے آنے لگیں گی. ابتدا بہت اچھا ہے اور ہم بہت پر امید ہیں کیونکہ میں ایک سماجی رہنما ہوں اور سماج میں معاشرے میں جو چیزیں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں میں اسی کی عکاسی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اختر ارائیں صاحب ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو بلاول بھٹو صاحب کا جو پیغام ہے انہوں نے بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا نواز شریف اگر آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو تو ضرور آئیں, ہم بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کیسز کا سامنا کریں. جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فوری طور پہ کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ کیا بات ہوئی, اس کو کیسے آپ کریں گے؟ دیکھیے اب ان کی آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی ایک خاص عدلیہ کے ایک خاص اس کے ساتھ جو ہے ایک لابنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس بیس پہ بات کرتے ہیں. جہاں تک رانا صاحب ہیں وہ تو بادشاہ ہے, بیان کے بادشاہ ہیں, وہ تو جو کہہ دیں چاہے وہ قانون کے نقطہ نظر سے ہو یا نہ ہو تو اس کو تو آپ وہ چھوڑ ہی دیجیے. یہاں پہ پیپلز پارٹی ہے, بڑی مجھوی پارٹی ہے, سیاست کرنے میں سمجھتی ہے, تو اس لیے ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں جیسے بلاول بھٹو صاحب کی, چیئرمین صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی کافی میچور اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, پارٹی پالیسیز کے مطابق ہوتی ہیں, سی سی جی کے جو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ایگزیکٹو باڈی میں اس کے مطابق ہوتی ہیں. جہاں تک رہی بات وہ کیونکہ ان کے قائد تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں شہباز شریف یہاں رہے, اب باقی ان کے کچھ آپ نے دیکھا اندرون خانہ بھی 2 گروپ ہیں مگر وہ کافی ایکسٹریم لیول پر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اب وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ہماری بصیرت جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کھاتی, ہم اس پہ کوئی تجزیہ نہیں کر پائیں گے. البتہ جو ہے سیاست میں جو پیپلز پارٹی کی اسٹیٹمنٹس ہے وہ کافی میانہ روی کا انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں. لیٹس سی کہ پولیٹکس کس سائڈ پر جاتی ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے مڈ میں پتہ چل ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اختر ارائیں صاحب آپ کا جواب یقیناً ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا. سیاست کس رخ بیٹھے گی, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یقیناً گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور فاروق ڈاڈی صاحب سے جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے. یہ فاروق صاحب جو بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب دوریاں محسوس ہو رہی ہیں, بڑا تنزیہ سا ایک انداز سا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس جیسر کو آپ؟ دیکھیں یہ جس بندھن کی اور جس وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک آئے, یہ ان کی اپنی منشا کے مطابق نہیں آئے, ان کو تو باقاعدہ حکم ملا ہے اور یہ اسی کے تحت چلیں گے. یہ اسی ان سب کو ایرلڈائٹ سے جوڑنے والی جو قوت ہے یہ وہی قوت ہے جس نے بھٹو کو پھانسی پہ چڑھوایا, ضیاء الحق کے تحت ضیاء الحق کو لایا, اور ہینری کسنجر نے جس طرح بھٹو صاحب کو ایک تھریٹ کیا تھا کہ ہم تمہارا وہ اشر کے آپ اپنا ایٹمی پروگرام بند کریں ورنہ ہم آپ کا وہ اشر کریں گے کہ آپ کی نسلیں یاد کرے گی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بھٹو کی پھانسی کے اندر پیش تھے, جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور جو اس میں کافی آگے تھے, آج انہی کی اولاد اور وہی ٹولہ جو ہے ایک پی ڈی ایم کی صورت میں آپ کو نظر آیا, اور اس میں جو ہم نے سب سے بڑی تبدیلی دیکھی کہ بھٹو کا نواسا, بھٹو کی پیپلز پارٹی وہ اس میں شامل تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پرابلم ان کی یہ ہے کہ یہ ان کے روڈ میپ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے مفادات باہر ہے, اور اگر ان کے خلاف جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. بالکل. اچھا, یاسر خان صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بھی ہمیں آن کال جوائن کر لیا, بہت شکریہ. السلام علیکم یاسر خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم خدیجہ, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل الحمدللہ. یاسر خان صاحب, پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو کے ہاتھ بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیا کہیں گے آپ؟ ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اچھا, یہ بھی مخالفین کی باتیں ہیں, افواہیں جو پھیلاتے ہیں, کیونکہ بلاول صاحب اس وقت جو ہے پاکستان کے ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں اور یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہو رہی, خاص طور پر ان پارٹیوں کو ہضم نہیں ہو رہی جو ہم کو اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں.
اسی لیے بلاول صاحب کے حوالے سے وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہی ہیں. بلاول صاحب خود مختار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور وہ 2 سے 2.5 سال ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں, پوری دنیا کے انہوں نے دورہ کیا ہے اور کامیاب وزیر خارجہ بن کے ابھرے ہیں. ابھی ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے, ہر بندہ کہتا ہے, عوام بھی کہتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے. تو اسی لیے چند مخالفین جو ہے وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں, باقی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ بھی کیا رومرز ہیں کہ بیک ڈور پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پیج پہ آ رہی ہے اور کچھ معاملات جو ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ سی بن رہی ہے, یہ بھی رومر ہے یا اس میں بھی کچھ حقائق ہیں, کچھ سچ ہے اس میں؟ دیکھیں جی, میں اس لیول کا سینئر پولیٹیشین تو نہیں ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اس لیول کا جہاں مشاورت ہوتی ہے اس لیول کی, خاص طور سی ای سی کی بات کر رہا ہوں میں, فورم کی. میں اس لیول کا پولیٹیشین تو نہیں ہوں, میں پارٹی کا اتنا سا ورکر ہوں. لیکن مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, مجھے اس چیز کا کچھ پتا نہیں, کچھ علم نہیں. لیکن بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک, کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی. اور باقی اس حوالے سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی پارٹی پالیسی ہے کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے, یہ جو مہنگائی کا جو ایک عالم ہے, جو احتجاج 15 جگہوں پہ آج کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, مطلب پیپلز پارٹی کا کہاں کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے. پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ لوگ مر رہے ہیں سر جی, لوگ پریشان ہیں, ایک رکشہ ڈرائیور چیخ رہا ہے, ایک ماں باپ چیخ رہے ہیں, ایک روز کا کمانے والا مزدور چیخ رہا ہے. کہاں ہے آپ کی پارٹی؟ کیوں عوام میں کیوں نہیں آ رہی؟ عوامی پارٹی ہے سر جی. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنتے ہی پاکستان میں عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے ٹھٹا سے لے کر کشمور تک, کشمور سے پنجاب میں, اب لاہور اسلام آباد کا دورہ وہ کر رہے ہیں, سارا پنجاب گھوم چکے ہیں, وہ سندھ گھوم چکے ہیں. تو ہماری عوامی رابطہ مہم جاری ہے. ہمیں پتا ہے کہ عوام کا کیا مسائل ہیں, مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے. سر یہ تو الیکشن کمپین کا ایک حصہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی حصہ نہیں, یہ دیکھیں کوئی حصہ نہیں. ظاہر ہے گورنمنٹ چلی گئی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو حق ہے کہ عوام کے پاس جائیں. اچھا, ظاہر ہے جس نے کام کیا ہے وہ, یہ مہنگائی کے حوالے سے اظہار یکجہتی ہے بلاول صاحب کا, پیپلز پارٹی کا, یعنی بالکل یکجہتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو, عوام کے جو ہے وہ دکھ و درد ختم ہو جائیں, خدمت ہو. ہماری تو پالیسی یہ, ہمارا تو موٹو یہ ہے پیپلز پارٹی کا. سر صورت حال تو کچھ ایسی ہے کہ عوام کے دکھ درد کیا ختم ہوں گے, عوام ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. مجھے فنش کرنے دینا. 2018 سے لے کے 2021 تک جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں معاشی, وہ اس کا ذمہ دار سب کو پتا ہے کون ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی, عمران خان تھا, اس کی کیبنٹ تھی. اب اس کے بعد یہ تو شکر اللہ کا کہ پی ڈی ایم نے جو ہے نا مل کے اس کو ہٹا کے باہر پھینک دیا. لیکن اب ظاہر سال 1.5 سال جو آخری ہوتا ہے اس میں اتنی چیزیں ریکور کرنا آسان نہیں تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان 5 سال پورے کرتا تو یہ پیٹرول جو آج 330 روپے کا ہے وہ 400-500 سے اوپر جا چکا ہوتا. یہ پھر بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جا کے اکانومی کو کنٹرول کیا ہے اور کسی حد تک چیزوں کو بہتر کیا ہے, ورنہ تو اس وقت تو تباہی ہوتی ہے ملک کے اندر. سر مطلب اس سے زیادہ تباہی اور کیا مزید, مطلب 600 روپے 1000 روپے پیٹرول ہوتا ہے کیا؟ نہیں, میرا خیال اگر عمران خان 5 سال پورے کرتا اور ہم اس کو چھوڑتے 5 سال پورے کرنے تو اس وقت جو 600 اور 800 روپے پیٹرول ہوتا, ضرور ہوتا لیٹر. سر عوام جو ہے وہ مزید مشکلات. سر جو ہماری, میں ایک چھوٹی سی بات صرف سمجھنا چاہوں گی, جو ہماری جی ڈی پی تھی وہ 6% پہ تھی, یعنی گراس جو ہماری ڈومیسٹک پروڈکٹ کا جو نکالا جاتا تھا وہ 6% تھی, اب -1 پہ جا رہا ہے. سر آپ مطلب اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہوگا بلاول بھٹو زرداری ہوگا, اور ہمیں امید ہے کہ بلاول صاحب جو ہے پاکستان کی میزبان کو ابھریں گے اور جو جتنے مسائل ہیں, خاص طور معاشی مسائل ہیں, ان کو وہ حل کر لیں گے. اور ہمارے جو پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف زرداری صاحب, ان کی بیانات سنیں معاشیات کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں بھائی وہ معاشی معاملات ٹھیک کر دیں گے اور اکنامک کنڈیشن پاکستان کی جو ہے نا بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوا, ہم تو مسلسل ڈیمانڈ کر رہے ہیں, واحد پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی 90 دن کے بعد الیکشن کرائیں. الیکشن ہوں گے, ضرور ہوں گے, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنا سامنے آئے گی, ابھر کے آئے گی پاکستان. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب کسی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, اور اب تو اگر ایم کیو ایم کی بات کریں تو آج ایم کیو ایم نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر دی. کون سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں سر جی, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی, لیول پلینگ فیلڈ جو معاملہ جہاں تک ہے نا, تو پاکستان میں ہر دور میں کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کو
मुकम्मल जो है ना आज़ादाना तरीके से, खुद मुख्तार तरीके से इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई। इवन 2018 में देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में रोका गया बुरी तरह से, पीएमएलएन को रोका गया और पीटीआई को एक पार्टी को फ्री हैंड दिया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हम भी आज भी हमारी डिमांड है कि ऐसा ना हो कि 2018 की तरह फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं जो है ना वो बंद कर दिया जाए, कहीं उनके हाथ पांव बांध दिए जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में उभरती हुई जमात, सबसे ज्यादा सीटें लेने जमात बन के उभरेगी इंशाल्लाह। ठीक है। लास्ट मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि कोई हल निगरान हुकूमत को कोई आप मशवरा देना चाहेंगे सूरत हाल से निपटने के लिए? निगरान हुकूमत को मैं कोई मशवरा नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये अपना मेरी डिमांड है, जो मेरी पार्टी की डिमांड है, पार्टी की पॉलिसी है, मेरे बलाल साहब बार बार कहते थे साहब कि जल्द से जल्द आईनी अंदाज से 90 दिन पूरे करके जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो अपनी मंजिल तरफ रवाना जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो पार्टी जीत के है उसके हवाले हुकूमत की जाए, तो ताकि हम पाकिस्तान के जो मामला हैं वो ठीक हो जाएं। क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आएगा मुल्क में तो ये मामला बाकी ठीक नहीं। ये बड़ी अच्छी बात की यासिर खान साहब आपने कि जब तक इलेक्शन नहीं होता साफ शफाफ तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ सकता और उसी से रिलेटेड मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। फारूक साहब आप क्या कहेंगे, इत्तेफाक करेंगे आप इस चीज़ से? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा कि आपके माशी मसाइल उस वक्त तक काबू में नहीं आएंगे जब तक कि सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, और सियासी इस्तेहकाम भी उस वक्त आएगा जब फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। आप ये जो मौजूदा हमारा जो सेटअप है इलेक्शन कमीशन, तो ये तो बायस है मेरी नज़र में, ये मेरा अपना ओपिनियन है, और जो इन्होंने जानिबदारी दिखाई है तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन के मातहत इलेक्शन होना एक बहुत बड़ा मजाक होगा। तो पहले तो यहाँ पे एक रिवैम्पिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे इस्लाहात की ज़रूरत है और लोगों को एतमाद में लिया जाए, ऐसा सेटअप बनाए जिसमें कि लोगों का एतमाद हो, ठीक है ना। और पाकिस्तान की आवाम जिसको चाहे उसको अपना लीडर मुंतखब करे, तब जाके आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम होगा। क्योंकि जिस लीडर को कौम चाहेगी तो वो उसके पीछे चलेगी, उसकी बात भी मानेगी और वो उसको सपोर्ट भी करेगी। और ख़ासकर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो 1 करोड़ के करीब हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और हमने 2018 से लेकर 2021-22 तक देखा कि उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजे हैं वो पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन की हैसियत रखते हैं। और आपने देखा कि उस दौर में आपका एफबीआर का कलेक्शन, चूँकि एफबीआर आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपके कौमी बजट में वो 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर उसी इदारे में करप्शन हो या प्रॉपरली काम ना कर रहा हो तो आपकी मईशत कभी नहीं चल सकती। तो एफबीआर का जो पहली बार एफबीआर ने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया पाकिस्तान की तारीख में, और तमाम जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो पॉजिटिव थे। पाकिस्तान बहुत अच्छी तरक्की कर रहा था, जैसे आपने बताया कि 6% ग्रोथ रेट के साथ। और मेरा अपना तज्जिया था कि अगर उनको थोड़ा अगला मौका मिलता तो आपकी ग्रोथ रेट 8% से ऊपर होती। इसकी वजह है कि आप देखें कि आपकी जो इकोनॉमी पाकिस्तान की जो बेस करती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी आपकी एक्सपोर्ट पे करती है। आपकी एक्सपोर्ट रिमार्केबल एक्सपोर्ट उस वक्त की बढ़ी, और आपका जो महसूलात है एफबीआर जो सेंट्रल का है, ये 2 चीज़ें हैं। अब अगर ये लोग 2 चीज़ों पे काबू पा ले, आप देखें कि ईरान से वक्त कुछ मुख्तसर है, जरा मुख्तसर। हाँ, तो बस एक साल में 2 अरब 81 करोड़ लीटर पेट्रोल सालाना जो स्मगल होके आता है, वो पैसा किसके पास जा रहा है? हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में तो नहीं जाता। अभी सुनने में ये आया कि कोई 40 लोगों को पकड़ा कि ये लोग हैं, तो पब्लिक के सामने लेके आए कि भाई ये चेहरे हैं जो कि ये कर रहे थे। तो ये अरबों रुपए जो थे हुकूमत पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला। अगर ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में आए तो आपको IMF वर्ल्ड बैंक की किसी की जरूरत ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास अपने वसाइल इतने ज्यादा हैं।
यासिर खान साहब, अभी जो पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ बिलावल भुट्टो साहब ने जो ये कहा कि हमारे जो कुछ नुमाइंदे थे वो दूसरों हमारे कारकुनान नुमाइंदे वो दूसरी पार्टियों की जानिब से भेजे गए, तो इसको कैसे देखते हो? कहते हैं एक साजिश रचाई जा रही है हमारे खिलाफ। पीपल्स पार्टी किसी साजिश का शिकार है क्या? नाज़रीन, हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है और जो राब्ता है मुनक़ता हो गया। फारूक साहब, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि ये सूरत हाल है ऐसी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ साजिशी अनासिर कुछ एक्टिवेट हो गए हैं, कुछ मुतहरिक हो गई चीज़ें? देखिए, ये तो चलता रहता है, हर दौर में होता है। अच्छा, सब एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? साजिशें होती रहती हैं और चलता ही रहता है ये सिलसिला, ये रुकने वाला नहीं कि इसके अंदर और भी मुख्तलिफ हलकों का काफ़ी अमल दखल होता है। यासिर साहब, जी जी, यासिर साहब से राब्ता हो गया है, उनसे ज़रा मैं कमेंट ले लूँ। यासिर साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ साजिशें हो रही, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमारे जो कारकुनान हैं दूसरी जमातों से भेजे गए हैं, तो देखते हैं आप कि ऐसे कुछ साजिशी अनासिर मुतहरिक हो गए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका पूरे मुल्क में इस वक्त ग्राफ हो चुका है। सिंध तो है ही हमारा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, लेकिन पंजाब में देखें दिन ब दिन आज भी एक अच्छा, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह हो रही है। तो जाहिर है इस सूरत हाल में जो मुखालिफ जो कुव्वतें होती हैं वो आपके कारकुनान को, आपके टिकट होल्डर्स को, लोगों को घुमाने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह साजिश तो डेफिनेटली हो रही है और हर दौर में हुई है ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। पीपल्स पार्टी जब भी उभरती है, जब पीपल्स पार्टी उभरी है, हमेशा उसको रोका गया है मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके। तो ये हर बार भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है। जी ठीक है, ठीक है। यासिर खान साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी। बहुत शुक्रिया यासिर खान साहब, आपने वक्त निकाला। फारूक साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अख्तर आराई साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ मैं भी कहना चाहूँगी, जो आजकल की सूरत हाल देख रही हूँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़लज़ले सैलाब आए, अब कौन सा अजाब आए, जाहिलों की बस्ती में कैसे इनकलाब आए, शर से नहाते हैं, मुर्दार गोश्त खाते हैं, बेबसी पर हंसते हैं, कहे लगाते हैं, बेहिसी है मशगला, दिल शौकिया दुखाते हैं, फसाद करके बरपाइए जश्न भी मनाते हैं। इनको भी तो मरना है, किस बात पे इतराते हैं, खुदा खुदा भी करते हैं, फिर उसी को भूल जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।